الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ صدق اللہ المولانا العظیم۔ جس سورت کی ابتدائی آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اس سورت کا نام قرآن مجید نے سورہ ملک رکھا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دوسرا نام سورہ واقعہ رکھا ہے۔ واقعہ کا مطلب ہوتا ہے بچانے والا۔ تیسرا نام اس کا رکھا ہے منجیہ، یعنی نجات دینے والی۔ یہ صورت عذاب قبر سے نجات بھی دینے والی ہے اور عذاب قبر سے بچانے والی بھی۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ رات میں سوتے ہوئے اس صورت کو پڑھے گا اور اگر اس رات میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اس کے اندر بڑی تاثیریں ہیں اور اس کے بڑی فضائل ہیں، اور چھوٹی سی صورت ہے، 2 رکوع کی ہے، ہر ایک کے زبان پر ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے۔ جو فضائل ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا دل اس چیز کو مانتا ہی نہیں، اس لیے ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اگر دل میں یہ بات اتر جائے کہ مجھے اس کے اوپر عمل کرنا ہے تو انسان اس پر عمل کرنے والا بن جائے۔ لیکن سب سے بڑا ٹیڑھا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے عذاب قبر دیکھا نہیں، ہزاروں مردوں کو دفنایا ہے، ہزاروں کی جنازے نمازہ پڑھی ہے، لیکن دیکھا نہیں، اس لیے اس کا اثر انسان کے دل پر نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک بار کسی چیز کو دیکھ لے تو اس کے بعد اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ جیسا قرآن مجید کیسا ہے، قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ جب مردے کو قبر میں دفن کیا جائے گا اور وہ سارا منظر جب دیکھے گا نا تو اللہ سے کہے گا رب ارجعون، اللہ تھوڑے سے دن کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے آپ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، میں ایسے اعمال کروں گا کہ 1 منٹ 1 لمحہ بھی میں غفلت میں نہیں گزاروں گا۔ اللہ فرمائیں گے کلا، خاموش ہو جا، اب بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو کچھ وقت دیا گیا تھا دنیا میں دیا گیا تھا۔ ہاں اگر ہم دیکھیں گے، ہمارے آنکھوں سے نظر آئے گا، ہمیں یقین آئے گا تو ہم فوراً اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ کی بات ذہن میں کھل کر آ جائے گی۔ ہارون رشید اپنے زمانے کا جو بادشاہ تھا، ان کے زمانے میں ایک اللہ والے تھے جن کا نام تھا حضرت شاہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ہارون رشید کو جب کوئی ضرورت پڑتی مشورہ وغیرہ کرنے کی تو ان سے مشورہ کر کے کام بھی کیا کرتا تھا۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد ہارون رشید اور ان کی بیوی بڑی نیک خاتون تھی حضرت زبیدہ، دونوں سمندر کے کنارے تفریح کے لیے نکلے۔ ہارون رشید آگے نکل گیا اور حضرت زبیدہ پیچھے رہ گئی۔ تو ہارون رشید نے دیکھا کہ حضرت شاہ بہلول جو ہے وہ مٹی کے ڈھیر ایک ایک کر کے جما رہے تھے، یہاں ایک جمع ہے، یہاں ایک جمع ہے، یہاں ایک جمع ہے، جماتے جا رہے تھے۔ تو ہارون رشید نے سلام کیا اور پوچھا کیا کر رہے ہو شاہ بہلول؟ کہا مٹی کے مکان بنا رہا ہوں، ریتی کے۔ کہا بنا کر کیا کرو؟ کہا بیچوں گا۔ کہا بیچ کر؟ کہا جو مجھ سے خریدے گا دعا کروں گا کہ اللہ جنت کے اندر اس کو اعلیٰ ترین محل عطا فرمائے۔ اس بات کو آپ دھیان سے سن لینا۔
کا قیمت کا 1 دینار۔ ابھی بادشاہ ہوتے ہیں نا، بڑے بیوقوف ہوتے ہیں، اور آج تو اور زیادہ گندے اور بیوقوف نکلے ہیں۔ اس زمانے کے تو کچھ اچھے بھی تھے کہ اللہ والوں سے مشورہ کر کے کام بھی کیا کرتے تھے۔ آج کے تو 1 نمبر کے ناہنجار، مکار اور بیوقوف نکلے ہوئے، ان کی عقل کہاں گئی وہ پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ والے کی بات تھی، لیکن اس کو یوں کہ تو بہلول ہے، یہ تو کر رہا ہے بس ایسا ہی ہے، یہ کوئی مکان تھوڑی ہے، ریتی بن رہا ہے، ریتی کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ لیکن اس کے آگے جو ہے، انہوں نے جو کہا تھا کہ جو مجھ سے خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ جنت میں اعلیٰ ترین محل عطا فرمائے، اس کے اوپر اس کی نظر نہیں تھی۔ کہا ٹھیک ہے، بات آئی گئی، نکل گیا آگے، کچھ بات نہیں کیا، آگے چلا گیا۔ حضرت زبیدہ آئی، حضرت زبیدہ نے سلام کیا اور پوچھا کہ ہارون رشید کیا کر رہے ہو؟ کہا میں مکان بنا رہا ہوں ریتی کے۔ کہا بنا کر کیا کرو؟ بیچ رہا ہوں۔ کہا بیچ کر کیا کرو گے؟ جو خریدے گا اس کے لیے دعا کروں گا کہ جنت میں اعلیٰ ترین اللہ محل عطا فرمائے۔ قیمت بتاؤ؟ کہا 1 دینار۔ حضرت زبیدہ نے 1 دینار نکال کر دے دیا۔ اب انہیں کوئی مٹی کا ڈھیر تو اٹھا کر لے جانا نہیں تھا، بس اللہ والے کی زبان تھی، بھروسہ کر لیا اس کے اوپر۔ 1 دینار اٹھا کر دے دیا اور آگے نکل گئے۔ رات میں جب گھر پہنچے تو رات میں سو گئے۔ سونے کے بعد ہارون رشید خواب دیکھ رہا ہے۔ خواب کے اندر یہ منظر دیکھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے سارے دنیا میں قیامت برپا کر دی ہے، اور سورج سر کے اوپر آ کر کھڑا ہے، زمین چٹیل میدان بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا جنتی ہو جنت میں جاؤ، جہنمی ہو جہنم میں چلے جاؤ۔ اور جنتیوں کو اللہ نے کہا کہ اپنا اپنا مکان تلاش کرو، جس کا مکان ہوگا اس مکان کے سامنے اس کا نام لکھا ہوگا، جس کا محل ہوگا اس محل کے سامنے اس کا نام لکھا ہوگا، تلاش کرو۔ تو ہارون رشید تلاش کرتا 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 پوری جنت میں گھوم رہا ہے، لیکن کہیں اس کے نام کا مکان نہیں ملا۔ ایک جگہ پر دیکھا حضرت زبیدہ کا نام نظر پڑی، تو جنت کا رضوان دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ کہا دروازہ کھولو۔ کہا کیوں؟ کہا میرے بیوی کا مکان ہے۔ کہا بھئی یہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے کہ بیوی کے مکان میں شور گھس جائے گا، یہاں تو جس کا مکان ہوگا وہی جائے گا۔ ابھی ہم تو ماشاءاللہ مسجدوں کے مکانوں میں قبضے کر لیتے ہیں، قبرستان ہمیں کم پڑ جاتا ہے تو ہمیں کوئی اثر بھی نہیں ہوتا ہے اس کا۔ کہا یہاں کا اصول الگ ہے، جس کا نام ہوگا وہی داخل ہوگا۔ حضرت دروازہ تو کھولو۔ تو جنت کے رضوان کو جب کہا دروازہ کھولا گیا، اوہ عجیب سی خوشبوئیں، عجیب سے پردے، اور جہاں تک دیکھو عجیب عجیب رونق اس کو نظر آ رہی تھی۔ دیکھ کر منہ میں تو پانی آ گیا۔ جیسے ہم لوگ 2 رکعت نماز کر کے سیدھا جنت میں کود جاتے ہیں نا، 70 حوروں کی بات آ جاتی ہے تو فوراً منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ اتنا آسان سودا نہیں ہے، صحابہ نے گردنیں نہیں کٹوائیں اگر اتنا آسان سودا ہوتا تو دیکھا اب دروازے کے پاس ہی کھڑا ہے، اندر اجازت نہیں ہے جانے کی۔ فوراً آنکھ کھل گئی تو کہا اللہ میں نے یہ کیا منظر دیکھا۔ تو پھر سوچنے لگا کہ شاید شاہ بہلول کے ساتھ میری بیوی حضرت زبیدہ نے اس ریتی کے ڈھیر کا سودا کر لیا ہے۔ مجھے بھی تو کہا تھا انہوں نے کہ 1 آنے میں خرید لو 1 دینار میں، تو جنت میں اعلیٰ ترین محل ملے گا، لیکن میرے سمجھ میں اس وقت نہیں آیا۔ لگتا ہے زبیدہ نے خرید لیا تو اللہ نے جنت میں اس کو اعلیٰ ترین محل عطا فرمایا۔ اللہ والے کی زبان تھی، ٹھیک ہے۔ اب نیند کہاں سے آئے گی؟ جنت دیکھی ہوئی ہے۔ صبح اٹھا اور سیدھا وہی راستے سے نکلا اور دعا کر رہا تھا کہ اللہ شاہ بہلول مل جائے اور میں 1 دینار میں مکان خرید لوں۔ چنانچہ گیا تو شاہ بہلول واپس وہی ریت کے ڈھیر بنا رہے تھے، تو سلام کیا اور انجانا بن کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کیا کر رہے ہو شاہ بہلول؟ کہا ریتی کے مکان بنا رہا ہوں۔ کہا بنا کر کیا کرو؟ بیچوں گا۔ بیچ کر کیا کرو گی؟ دعا کروں گا اللہ جنت میں اعلیٰ ترین محل دے۔ کہا قیمت؟ کہا قیمت اس کی ہے نا، سارے دنیا کی سلطنت اور حکومت ہے۔ کیا قیمت ہے؟ سارے دنیا کی سلطنت اور حکومت۔ اب اس کے پاس تو اتنی سی حکومت تھی، ساری دنیا کی تو تھی نا۔ کہا شاہ بہلول کل صبح کتنی قیمت تھی؟ کل صبح کتنی قیمت تھی مکان کی؟ 1 دینار تھی نا، آج کتنی ہو گئی؟ سارے دنیا کی سلطنت اور حکومت۔ تو ہارون رشید نے پوچھا کہ 1 رات میں اتنی ساری قیمت بڑھ گئی؟ تو حضرت شاہ بہلول نے بہت اچھا جواب دیا، وہ جواب میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں اس واقعے کو آپ کے سامنے چھیڑا کہ بات کھل کر سامنے۔ حضرت شاہ بہلول نے کہا بیٹا کل کا سودا بن دیکھے تھا، آج کا سودا دیکھنے کے بعد کا ہے۔ سمجھ گیا نا؟ کل کا سودا کیا تھا؟ بن دیکھے تھا، اور آج کا سودا دیکھنے، جنت دیکھ کر آیا ہے تو اس لیے میرے ساتھ سودا کر رہا ہے۔
اور اس کی جو قیمت ہے اب سارے دنیا کی سلطنت اور حکومت ہے۔ ہم جو ایمان لائے ہیں نا، وہ ایمان بالغیب تو خالی نام ہے ہمارے پاس، باقی بولتے ہیں نا وہ کہ چمتکار کو نمسکار، ایسا حساب ہمارا ہے کہ کچھ نظر آئے گا تو ہم جھکیں گے، باقی ایسا نہیں جھکنا ہے ہمیں تو اللہ کے سامنے، ایسا اللہ کی باتوں پر، آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر جو وعدے آپ نے فرمائے کہ بھائی اس کے بعد یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، نہیں، ان وعدوں کے اوپر ہمیں بھروسہ ہی کہاں ہے۔ اگر بھروسہ ہوتا تو کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہوتا، کوئی بندہ اللہ کا قرآن چھوڑ کر اپنی زندگی نہ گزارتا۔ آج رمضان جیسے رمضان میں کئی مسلمان، کل میں وہاں سے جھاپا بازار سے تفسیر کر کے آ رہا تھا، میں ایک جگہ علاقے سے گزر ہوا، علاقے کا نام نہیں لوں گا، غیبت ہو جائے گی، وہاں پر بریانی کی لاری تھی اور کچھ کھانا بھی مل رہا تھا، ماشاءاللہ مسلمان داڑھی ٹوپی پہن کر روڈ پر کھڑے کھڑے آرام سے کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے کون سے عذاب کو دعوت دینا باقی ہے۔ اور حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مجوسی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے بازو میں رہا کرتا، اور اس کا معمول تھا کہ وہ جب کھانا کھاتا تھا تو اس کے گھر کے سامنے جو صحن ہوتی ہے نا، پہلے چبوترے کی طرح بناتے تھے گھر کے سامنے، وہ چبوترے پہ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا، لیکن جیسے رمضان کا چاند نظر آتا تھا تو وہ وہاں کھانا کبھی نہیں کھاتا تھا، اپنے گھر میں بیٹھ کر کھاتا تھا۔ اس کو کسی نے پوچھا تو کہا بھئی مسلمانوں کا رمضان ہے اور یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، ان کے سامنے کھانا نہیں کھانا چاہیے، ہمیں رمضان کا احترام کرنا چاہیے۔ ایک مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، مسلمان نہیں ہے، فرماتے مر گیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا تو جنت میں ٹہل رہا ہے۔ پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہا بھئی میں تو سوچا تھا کہ میں تو مسلمان نہیں ہوں، میرے لیے تو جہنم ہوگی، لیکن جب میں مرا اور مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ نے کہا تو نے میرے رمضان کا ادب کیا ہے، میں بھی تیرا ادب کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ ایک مجوسی کا یہ حال ہے اور ایک مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع عطا فرمائے، ہم تمام کو یہ جو قرآن کی جو دولت ہے نا، ہم نہیں سمجھ پائیں گے اس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ پہلے انبیاء کرام کو جو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے صحیفے عطا فرمائے، اس میں اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری تاثیریں رکھی ہوئی ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ بھئی روزانہ قرآن شریف، اگر آپ روزانہ ایک پارہ پڑھنے کا معمول بناؤ تو کم سے کم 30 دن میں ایک قرآن تو ختم ہو جاتا ہے ہمارا، اگر ہم ناگا نگر، اور بہت آسان ہے، اذان ہو گئی مسجد میں آ گئے، سنت پڑھ لی اور جتنا وقت ملا اتنا میں قرآن پڑھ لیا، تو پاؤ پارہ اگر ایک ایک نماز میں آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کا آرام سے ایک پارہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، ایک پارہ سوا پارہ۔ ہم زندگی کا معمول بنائیں گے انشاءاللہ قرآن کے۔ تو اس میں اصل جو بتایا گیا ہے، موت، قبر، میدان محشر، موت سے کسی کو مفر تو ہے نہیں، کوئی اگر اس دنیا میں زندہ رہنے کا حقدار تھا تو وہ تھے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب آپ کا وقت آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی اپنے پاس بلا لیا، اب کسی کو جینے کا حق نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمریں عطا فرمائی، پہلے امتوں کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی، 1000 سال، 1500 سال، لیکن اس امت کے بارے میں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرے امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان میں ہو، 60 سے 70 سال کی۔ آپ نے دعا فرمائی تھی کہ میری امت محتاج بن کر نہ چلی جائے، کہ باپ اگر بستر پر پڑا ہے، اس کو پیشاب ہو رہی ہے، ٹوائلٹ ہو رہی ہے، تو بچے بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو جلدی اٹھا لے، کہ باپ اگر سنے گا تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، اس لیے اللہ اس کو مجبوری کی موت نہ دے، 60-70 سال کے اندر آسانی کے ساتھ اٹھا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس امت میں سب سے زیادہ عمر اگر کسی نے پائی ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے، جن کے 250 سال کی عمر تھی۔ اس کے علاوہ آج تک کوئی اتنے لمبے، اچھا دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے آپ ترازو کر لیجئے، میزان لگائیے، قیامت کا میدان محشر کا ایک دن اللہ نے قرآن میں فرمایا الا 50 عاما، 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ کتنے سال کا؟ 100 سال کی عمر اللہ کسی کو عطا فرمائے دنیا میں، اس 100 سال کی عمر کو آپ 50,000 سال پر ڈیوائیڈ کر لیجئے، تقسیم کر دیجئے، تو آپ کی زندگی آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں 100 سال کی زندگی 1.5 منٹ یا 2 منٹ کی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر 100 سال کسی کو عمر مل جائے نا تو آخرت کے ایک دن کے مقابلے میں 1.5 منٹ یا 2 منٹ کی زندگی آپ کی ہو رہی ہے۔ اس 1.5 منٹ کی زندگی کے لیے ہم نے جو جھمیلے پیدا کر کے رکھے ہیں نا، وہ ہم خود جانتے ہیں کہ ہم نے کتنے جھمیلے پیدا کر کے رکھے ہیں۔ بہرحال
موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ انسان کے قریب آتا ہے اور آنے کے بعد اپنی شہادت کی انگلی اس کے شہ رگ پر رکھ دیتا ہے، جیسا رکھتا ہے اس کے رکھنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں غائب ہیں وہ حاضر ہو جاتی ہیں اور جو حاضر ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ماں باپ سامنے بیٹھے ہیں، نوجوان لڑکے کی موت واقع ہو رہی، بیوی آ گئی، بچے آ گئے، ماں باپ آ گئے، وہ ٹکٹکی نظر سے اوپر دیکھ رہا ہے کیونکہ جو چیزیں حاضر تھی وہ غائب ہو گئی، اب اس کے نظر سے سب ختم ہو گیا، اب اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے دنیا کا۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں ہوں تیرے سامنے، بیوی کہتی ہے میں کیا ہو گیا، بچے کہتے ہیں کہ ابا جان کیا ہو گیا، لیکن کسی کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا سب چیزیں غائب ہو گئی، اب جو حاضر ہو گئی نا، جو غائب تھی، فرشتے نظر آ رہے ہیں، جنت اور جہنم نظر آ رہی ہے، عذاب قبر نظر آ رہا ہے، وہ سارا منظر کھل گیا، صرف فرشتے نے شہ رگ پر انگلی رکھی، اس کا اثر ہے موت سے کچھ دیر پہلے آ کر وہ اپنی انگلی رکھ جاتا ہے۔ آج کے تاریخ میں علماء نے سروے کیا ہے دنیا کا کہ روزانہ 15 لاکھ انسان مرتے ہیں۔ کتنے مرتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں 15 لاکھ انسان پورے دنیا میں مرتے ہیں۔ اس 15 لاکھ انسانوں کی روح اکیلا فرشتہ نکالتا ہے، ایک ہی فرشتہ۔ اور جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کا پتلا جنت میں اللہ نے بنایا تھا، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، اللہ نے ساری چیزیں تو اور جگہ سے لی لیکن مٹی زمین کی اٹھائی، جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ کہ مجھے آدم کے پتلے میں شامل کرنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور زمین پر پنجہ مارا تو زمین نے کہا خبردار مجھے مت لے جانا۔ کہا کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ کہا نہیں، میں انسان کے بدن میں شامل ہونا ہی نہیں چاہتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرے سینے پر اتر کر یہ فساد مچائے گا، یہ فتنہ کرے گا۔ تو جبرائیل امین خاموش واپس چلے گئے کہ اللہ تو انکار کرتی ہے انسان کے بدن میں شامل ہونے کے۔ حضرت میکائیل کو اللہ نے بھیجا، وہ آئے، انہوں نے پنجہ مارا، زمین نے انکار کر دیا، وہی بات کی کہ میں انسان کے بدن میں شامل ہونا نہیں چاہتی ہوں۔ اسرافیل آئے، انہوں نے اٹھائی، ان کو بھی اٹھانے نہیں دیا۔ پھر اسرائیل آئے، انہوں نے اٹھائی تو روک لیا، کہا نہیں، انہوں نے کہا میں تو لے جاؤں گا، اللہ کا حکم ہے، میں تیری نہیں مانوں گا، میں اللہ کی مانوں گا، میں تو لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ وہ بضد ہو کر انہوں نے زمین کی مٹی اٹھائی اور لے کر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلے میں اس مٹی کو شامل کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو کہا کہ جب تم مٹی لے کر آئے ہو تو ایک کام تمہارے ذمے ہمیشہ کے لیے رہے گا کہ اس انسان میں روح تو میں ڈالوں گا لیکن روح نکالنے کی ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ میں نے کہا ہاتھ جوڑا کہ اللہ یہ کام مجھے مت سونپنا۔ کہا کیوں؟ کہا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہوگا اور آپ کہیں گے کہ جاؤ اس کی روح نکال کر لے آؤ، اس کی ماں کی چیخیں نکل جائے گی۔ کسی کا نوجوان بیٹا ہوگا، آپ کہیں گے روح نکال لو، اس کے ماں باپ کی تڑپیں اور سسکیاں نکل جائیں گی، بلکنے لگ جائیں گے۔ کسی کا اکلوتا ایک بیٹا ہوگا، کسی کا شوہر ہوگا یا کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کے ماں باپ ہوں گے، اللہ مجھے بد دعا لگ جائے گی۔ اللہ نے کہا آپ یہ ذمہ داری سنبھال لو۔ فرمایا میں میری حکمت عملی ایسی اپناؤں گا کہ کوئی تمہارا نام ہی نہیں لے گا۔ آج روح نکلتی ہے، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کسی کی زبان سے سنا ہے کہ بھئی فرشتہ آیا اور روح نکال کر لے کر چلا گیا۔ ہمارے 2 سوال ہوتے ہیں، بھئی آدمی مر گیا، کب مرا اور کتنے بجے میت اٹھائیں گے؟ یہی سوال ہوتا ہے نا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ ایمان کی حالت میں گیا، نیکی کرتا ہوا گیا، برائی کے عالم میں گیا، کس عالم میں گیا، کسی نے نہیں پوچھا، یا اس کے بارے میں اچھے الفاظ کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دیکھو اللہ تو بہانہ تلاش کرتا ہے بندے کو معاف کرنے کے لیے۔ ایک زانی کا جنازہ جا رہا ہے، ایک شرابی کا جنازہ جا رہا ہے، ایک جوا کھیلنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، اس نے ساری زندگی کبھی اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جنازے کو دیکھ کر اگر 40 آدمی یہ کہہ دے کہ بھئی یہ نیک آدمی کا جنازہ ہے، جا رہا ہے، ہمارا کیا جاتا ہے بولنے میں؟ جب برا بولنے میں کچھ جاتا نہیں تو اچھا بولنے میں کچھ جا رہا ہے۔ اگر 40 آدمی اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ یہ جو جنازہ جا رہا ہے بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، اللہ اس 40 کی زبان قبول فرما کر اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما۔ میرے اللہ کے پاس تو یہ شان ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو مرنے والوں کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں،
قبرستان میں جائیں گے تو یہ دیکھ وہ شرابی ہے نا اس کی قبر وہاں ہے. یہ حال ہمارا ہے میرے دوستو. یہ سب بند کر دو، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. یوں سوچے کہ ہمارے دل میں اگر کسی کی برائی آتی ہے تو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ میرا دل اتنا برا کیوں ہو گیا کہ اس کے اندر برائی آ گئی. میرے دل کو مجھے صاف کرنا ہے، تب جا کر میرے دل میں جب برائی کسی کی آئے گی تو وہ برائی اچھائی بن کر آئے گی. اس برائی میں سے میں اچھائی نکالنے والا بنوں گا جب میرا دل پاک اور صاف ہوگا. اور میرا دل اگر گندا ہے تو کوئی اچھی بات بھی کرے گا تو اس میں سے برائی نکال کر میں لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. تو بہرحال موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، ہر انسان کو مرنا ہے. اللہ نے وقت متعین. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے عجیب اللہ سے سوال کیا کرتے تھے، کیونکہ کلیم اللہ تھے، بے تکلف تھے، اللہ سے بات چیت کیا کرتے تھے. تو ایک دن ایسا ہی سوال کر دیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو انسان کو پیدا تو کرتا پھر مارتا کیوں ہے؟ اللہ سے پوچھا. اب وہ کلیم اللہ تھے، انہیں حق تھا پوچھنے کا کہ اگر تو پیدا ہی کرتا ہے تو پھر موت کیوں دیتا ہے اسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کبھی بھی جب بھی سوال کیا نا تو ہم عربی داں حضرات جانتے ہیں پڑھنے والے کہ ان کو کہتے ہیں کہ الزامی جواب ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عام جواب کہ بھئی میں یوں ہی کرتا ہوں بس میری مرضی کی بات ہے، اور ایک ہے الزامی جواب دینا. الزامی جواب کیسا ہوتا ہے؟ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے پوچھا کہ اللہ تو سوتا کب ہے؟ تو سوتا بھی ہے کیا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو یوں کہہ سکتے تھے نا کہ میں نہیں سوتا ہوں، کیونکہ آیت الکرسی اس امت کی اہمیت ہے، اس امت کی خصوصیت ہے. پہلے امتوں کو اللہ نے آیت الکرسی نہیں عطا فرمائی تو اس میں فرمایا تھا اللہ نے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ اللہ سوتا ہے. تو اس لیے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے 3 دن 3 رات کھڑے رہو، تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں زمین پر. اللہ کیوں؟ میں نے سوال کر دیا. کہا کھڑے رہے. 1 دن 1 رات گزر گئے. اللہ کہا بیٹھنے دے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹھی، لیکن سونے کی اجازت نہیں، جھونکا بھی نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. سنہ کے معنی آتے ہیں اونگ کے، اور نوم کے معنی آتے ہیں نیند کے. اونگ یعنی بیٹھے بیٹھے جھونکے مارنا، اس کو اونگ کہتے ہیں، اور سو جانے کو نیند کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ، لیکن خبردار ٹیک لگا کر نہیں بیٹھو گے اور سو گے نہیں. ایک رات دوسرا دن اور دوسری رات بڑی مشکل سے گزر گئی. اب تیسرا دن نکل گیا تو نیند کا غلبہ اتنا طاری ہو گیا کہ بس بیٹھے بیٹھے جھونکا مارتے. جیسا جھونکا لگا اللہ کی طرف سے موسیٰ ہوشیار، پھر جاگتے تھے. اب دیکھا کہ بڑا ایک دن نکل گیا، اب 1 رات باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور جنت کا تشت لے کر، جنت کا کانچ کا پیالہ لے کر بھیجا. کہا یہ امانت ہے، موسیٰ کے ہاتھ میں دو اور کہو کہ ہاتھ میں رکھ کر بیٹھو، اب 1 دن تمہیں نکالنا ہے. یا اللہ اب تو بڑی مصیبت آ گئی. ہاتھ میں لے کر بیٹھے، جھونکا آ رہا تھا، پھر ڈر لگتا تھا کہ میرے ہاتھ سے گر جائے گا. اللہ نے تو یوں لے کر بیٹھنے کا کہا ہے، بس بیٹھ گئے. بڑا ایسا جھونکا آ گیا کہ وہ پیالہ زمین پر گر گیا اور چکنا چور ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گیا. جبرائیل آ کر کھڑے ہو گئے. اللہ نے سلام، نیند تو بھاگ گئی، اب پیالہ پھوٹ گیا ہاتھ سے. اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ نے کہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ اللہ نے یوں کہا ہے کہ تمہارے 1 منٹ 1 سیکنڈ کے نیند نے اس پیالے کو تباہ اور برباد کر دیا. اگر اللہ 1 سیکنڈ سو جائے گا تو دونوں عالم کا نظام اسی طرح تباہ اور برباد ہو کر رہ جائے گا. اللہ سوتا نہیں ہے. ہاں وہ یہ ہے کہ وہ بندوں کو سلاتا ضرور ہے. اللہ کھاتا نہیں، وہ بندوں کو کھلاتا ضرور ہے. ہم گناہ کر کے سو جاتے ہیں، اللہ جاگ جاگ کر ہماری حفاظت کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ میرے دوستو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ تو بندے کو پیدا ہی کیوں کرتا ہے جب موت دینی ہے اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، وہی الزامی جواب دیا کہ جاؤ یہ گندم کا دانہ لو، زمین میں بو دو. زمین میں بو دیا. کہا اب اس کو پالو، اس کو پوسو، اس کو بڑا کرو. جب بڑا ہوا کاٹو، اس کو کاٹا. اس کے بعد پیسا اس کو بھوسا الگ کر دیا، دانے الگ کر دیا. کہا موسیٰ کیا کر رہے ہو؟ کہا کاٹ دیا. اللہ کہا کیوں کاٹا؟ کہا اس کا وقت پورا ہو گیا، یہ پک گیا تو میں نے کاٹ دیا. اچھا یہ الگ کیوں کیا؟ بھوسا الگ کر دیا، دانہ الگ کر دیا. کہا اس لیے کیا کہ بھئی بھوسا اور دانہ میں نے الگ کیا کہ بھوسا پھینکنے میں جائے گا اور دانے جو ہے کھانے میں آئیں گے. کہا جیسا تم نے فصل لگائی اور فصل کو پکایا پھر کاٹا، میں اسی طرح بندوں کو پیدا کرتا ہوں، اور جب یہ پک جاتی ہے فصل تو میں بھی کاٹ دیتا ہوں. اور جیسا تم نے دانوں کو الگ کر دیا، بھوسے کو الگ کر دیا، ایسے ہی جتنے دانے کے مانند لوگوں کو جنت میں داخل کرتا ہوں اور بھوسے کے مانند لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیتا ہوں. یہ میرا اصول ہے، یہ میرا قانون ہے. تو موت برحق ہے، وہ آئے گی اور آ کر رہے گی. نیکوں کی آگے چل کر قرآن میں فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا.
اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہوا ہے کہ دیکھنا چاہتا ہے کون بندہ ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے، کون بندہ ہے جو برے اعمال کرتا ہے، کون بندہ ہے جو نیکیوں پر اترتا ہے، کون بندہ ہے جو گناہوں سے باز نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو اس لیے دنیا میں اعمال بتائے کہ اعمال کرو گے۔ امت تمہاری عمر کم ہے، بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اعمال چھوٹے سے دیتے ہیں، اس کا ثواب بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اللہ پاک اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے موت کے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن